پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہوتی ہے اس کی فضیلت، حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتے ہیں اور کیا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہماری کن کن ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز کے طریقے کو سمجھیں۔ پیارے دوستو، صلاۃ التسبیح کا حدیث میں بڑا ثواب منقول ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور ان کو عطیے کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور حضرت عباس سے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے جو غلطی سے ہو گئے ہوں، یہ جان بوجھ کر ہو گئے ہوں، چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو اس نماز کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر یہ نماز پڑھ کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت پیش ہوتی ہے، اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چونکہ اپنے مشاغل کی وجہ سے اس نماز کے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اور ہم اپنے اعمال کے اندر اور دن بھر کے کام کے اندر مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، لیکن چونکہ شب برات کا موقع یہ ہمارے لیے رات کو عبادت کا موقع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو یہ موقع ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو ہم اس موقع پر اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ سے ہم جو بھی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کے دو طریقے حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ اول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ 4 رکعت کی نیت باندھ کر کے انسان اس نماز کو شروع کرے، اور اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر، اور چونکہ یہ نفل نماز ہے، نفل کہہ کر کے صلاۃ التسبیح کہہ کر کے اس نماز کی نیت باندھی جائے، اور پھر ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں اور الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، ابھی رکوع میں نہیں جانا بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی یہاں 15 مرتبہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر چاہوں تو اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں، ورنہ واللہ اکبر تک پڑھ لیا جائے تو یہ بھی۔ تو ہم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمے پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اپنی تسبیح 3 بار یا 5 بار مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع کے اندر ہم یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جب اٹھیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے رہیں یعنی قومے کے اندر، تو اس میں بھی سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد قومے میں 10 بار
یہ کلمات پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے پڑھیں۔ اسی طرح سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی تسبیح جو سجدے کی ہیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 بار یہی کلمے یعنی تیسرا کلمہ جو ہے یہی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدہ مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، اور جب بیٹھیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر جب دوسرا سجدہ کریں تو دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمے پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے۔ سجدے سے ابھی اوپر کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ سجدہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ اس طرح یہ ایک رکعت کے اندر 75 کلمات ہو گئے، اور دوسری رکعت مکمل کی جائے تو وہ بھی اسی طرح سے پڑھیں کہ پہلے الحمد شریف اور پھر کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں، اور پھر سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر، اور پھر جب ہم دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اتحیات کے پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پھر سے پڑھنے ہیں، اور اس طرح یہ ہمارے کلمات 75 اس رکعت کے اندر مکمل ہوں گے۔ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت کو مکمل کیا جائے۔ تو یہ پہلا طریقہ اس نماز کے پڑھنے کا ہے۔ اب ہم دوسرے طریقے کے متعلق جانتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی نیت باندھی جائے، اور پھر ثنا کے بعد، ثنا پڑھ لینے کے بعد ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ صرف ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت ملائے۔ تو ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ اسی قرات کے بعد جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمات دوبارہ پڑھیں۔ تو گویا اس صورت میں جو ہے قیام کی حالت میں ہمارے یہ کلمات 2 مرتبہ پڑھے جائیں گے، 15 مرتبہ شروع میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، اور پھر قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو اس طرح قیام کے اندر یہ 25 مرتبہ کلمات ہو جائیں گے، پھر رکوع کریں، رکوع میں جا کر کے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر رکوع سے جب اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، اور پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں 10 مرتبہ، جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھے 10 مرتبہ اس کے اندر پڑھے جائیں، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر تسبیح پڑھ کر کے یعنی سبحان ربی الاعلی جو سجدے کی تسبیح ہے اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ تو اب جو ہے جب یہ رکعت مکمل ہو جائے گی ہمیں اس میں بیٹھنا نہیں ہے جیسا کہ پہلے والے طریقے کے اندر بیٹھا گیا تھا، بلکہ اب ہمیں دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ اس ایک رکعت کے اندر ہمارے 75 مرتبہ کلمات مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح دوسری رکعت بھی مکمل کی جائے اور یہ طریقہ اپنایا جائے، یہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس طرح ایک رکعت کے اندر جب ہم 75 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے تو 4 رکعت کے اندر یہ 300 کلمات ہو جائیں گے، اور 300 کلمات ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے کے بعد انسان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے کہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے یا کوئی اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نماز مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے ہی ہو، بلکہ عورت اور مرد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
اور عورت کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کے پڑھنے کا ہے، اور جو میں نے ابھی ذکر کیا تو عورتوں بھی دونوں طریقے میں سے کسی ایک طریقے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شب برات کا موقع بہت ہی عنایت والا موقع ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس میں ہمیں اس نماز کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی برکت سے اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.